بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث رکھنا چاہوں گا جو اس لائق ہے کہ ہماری ہر بہن اور خاص طور پر وہ بہن جو گھر والی، بال بچوں والی اور خاندان والی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ بھائی جو اپنے گھر کی، اپنے اہل و عیال کی تربیت اور ان کی ذمہ داریوں کو محسوس کرتا ہے۔ یہ حدیث اس لائق ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے گھر میں برکت عطا فرمائے گا، تعلقات میں بہتری آئے گی اور اس طریقے سے ماحول اور معاشرہ بھی سدھرے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن میں، امام نسائی رحمہ اللہ اپنی سنن میں، امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی صحیح میں، اور ان کے استاد امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اپنی صحیح میں نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ رجلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو اس شخص کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام جو آگے بیان کیا جا رہا ہے یہ اتنا پسند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اس پر دعائیں دے رہے ہیں کہ یہ کام کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرمائیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دے رہے ہیں کہ ایسا شخص اس لائق ہے کہ قیامت کے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوگا۔ رحم اللہ رجلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو اس شخص کے اوپر، قام من اللیل، جو رات میں بیدار ہوا، رات میں اٹھا، یعنی ایک حصہ سو لینے کے بعد، رات کا ایک حصہ نیند میں گزار لینے کے بعد، جب دو تہائی رات کے بعد کا حصہ آتا ہے اس میں بیدار ہوا، فصلی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھی۔ اس لیے کہ رات کی جو سب سے اہم عبادت ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت صرف نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر صرف نہیں ہے، نہیں، قرآن مجید کی تلاوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نماز میں جب سجدے میں جائے، جب رکوع میں جائے تو اس وقت کا ذکر ہے، ورنہ صرف قرآن پڑھنا یا صرف ذکر اذکار کرنا یہ اچھی چیز ہے، لیکن جو فضیلت نماز کی ہے رات کے آخر میں کسی اور عبادت کی نہیں ہے۔ تو قام من اللیل فصلی وایقظ امرأتہ، یہ اہم چیز ہے، اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کیا۔ اگر اس کی بیوی بیدار ہونے سے انکار کرتی ہے تو کوشش کرتا ہے بیدار کرنے کی، حتیٰ کہ اگر اسے ضرورت پڑتی ہے تو اس کے منہ پر پانی کا چھینٹا مارنے کے لیے تو وہ بھی یہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بیوی اس مقام پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی ہے کہ وہ رات کی عبادت کرے، لیکن شوہر کچھ سستی کر رہا ہے۔ پہلی صورت تھی کہ شوہر چست ہے اور بیوی سستی کرتی ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ بیوی اس سلسلے میں چست ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی ہے، راتوں میں جاگ کر کے عبادت کرتی ہے، اور جب رات کا آخری حصہ رہ جاتا ہے تو اپنے شوہر کو بھی بیدار کرتی ہے۔ وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اس عورت کے اوپر بھی جو رات میں بیدار ہو کر کے نماز پڑھتی ہے۔ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کو بھی بیدار کرتی ہے۔ فَإِنْ أَبَى، لیکن شوہر بیدار نہیں ہونا چاہتا، نہیں بیدار ہو رہا ہے، تو نضحت فی وجہہ، اس کے چہرے کے اوپر وہ پانی کی چھینٹیں مارتی ہے۔ یہ ایک حدیث ہے جو خاندانی زندگی کی جہاں پر ایک اہمیت بتلاتی ہے، وہیں پر اس طرف بھی اشارہ ہے کہ شوہر کی بیوی کے تئیں اور بیوی کے شوہر کے تئیں کیا حق ہے، یہ بھی واضح ہے کہ صرف حق کھلانے پلانے رہنے اور اس میں نہیں ہے، بلکہ دونوں کا ایک دوسرے پر یہ بھی حق ہے
کہ عبادت کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، دین کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے کا جو کام ہو ان میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ اگر دوسرا فریق ہے، مثال کے طور پر بیوی رات کو اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، لیکن شوہر سستی کرتا ہے، تو یہ نہیں کہ ایک بار بیدار کیا، ایک بار کہا اور خاموش ہو گئے، نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ مقصد ہے نہ آپ کا طریقہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب رات کے ایک حصے میں نماز پڑھ لیتے تو انہیں بیدار کرتے، حتیٰ کہ اگر کبھی تاخیر ہوتی تو کم سے کم وتر کے لیے ضرور بیدار کرتے، بلکہ آپ تو اتنا اہتمام کرتے کہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب کی شادی ہو گئی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ مستقل گھر میں رہتی تھی، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاتے اور انہیں بیدار کیا کرتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کی ذمہ داری ہے، اور اگر دوسرا کوئی سستی کرتا ہے تو اس کو ایسے چھوڑ نہیں دیتی کہ ہم نے بیدار کیا نہیں بیدار ہوتے، اٹھا دیا نہیں اٹھاتے، ہم نے کہہ دیا ہمارا کام، وہ آزاد ہے، نہیں، یہ آزادی نہیں ہے، بلکہ اگر اس کے اوپر کچھ سختی بھی کرنی پڑے جس سے اسے کچھ تکلیف بھی ہو رہی، ایذا پہنچ رہی ہے، ظاہر بات سردی کا موسم ہے، انسان کو نیند ہو تو ویسے ہی پانی کا ایک قطرہ بڑا بھاری اور مشکل لگتا ہے، چہ جائے کہ پانی کے چھینٹے مارے جائیں تو مشکل تو ہوگی، تکلیف تو ہوگی، لیکن چونکہ ایک تکلیف یہ خاص مقصد کے لیے ہے، لہذا اس پر عمل کرنا باعث اجر اور ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو توفیق عطا فرمائے کہ شوہر اپنی ذمہ داری محسوس کرے اور ہماری بہنیں اپنی ذمہ داری محسوس کریں۔ اگر ان میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ کسی خاص عبادت کی توفیق دیتا ہے تو اپنے دوسرے ساتھی اور شریک حیات کو بھی اس میں شریک کرنے کی کوشش کرے، خواہ اس کے لیے تھوڑی اور سختی بھی کرنی پڑے تو شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر شخص کو ہر نیک عمل پر ایک دوسرے کے تعاون کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔